ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جن کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں کو ان نعمتوں میں ہلاک کر دیا، انہی لذتوں میں جس میں وہ مزے لے رہے تھے، جس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو اس میں ناکام کر دیا۔ وہ کس طرح کیا کہ اللہ نے لوگوں کو پہلے اللہ نے ایسے قوموں کو بنایا کہ جن کو خوب مال دیا، جن کو خوب طاقتیں دیں، جن کو عزت والا بنایا، عزت و خاندان والے بنائے، بڑے خاندان والے بنائے۔ اللہ نے ایسے قوموں کو بنایا ہے کہ ان کی عمریں دراز کریں۔ ہاں، اللہ نے ان کو ایسی عزتیں بخشیں، بہت نعمتیں دیں، لیکن ان لوگوں نے برا عمل کیے، برا عمل بنائے، اللہ کو ناراض کیا، نافرمان بن گئے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو پھر بنا دیا، پھر دوسری قوموں کو، دوسری جماعتوں کو وہاں تیار کر دیا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اگر آج میرے پاس دولت ہے، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس ایک پد یعنی ایک پوسٹ، اور میں اس کا غلط استعمال کرتا ہوں، تو یہ نہ سوچنا میرے پاس ہمیشہ ہے۔ میرے رب کی قسم، اس کا دینے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ اگر لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر غلط طریقہ استعمال کروں گا، تو یاد رکھنا یہ پد بھی چھین لیا جائے گا اور ہلاکت میں پھینک دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں چاہیے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر گزار بن کر رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں، اللہ کی مانتے رہیں، اللہ کے حکم پر چلتے رہیں۔ ورنہ اللہ نے شداد کو کتنی دولت دی دنیا میں۔ آج ہم دیکھو اپنا جب گھر بناتے ہیں، سوچو جب ایک گھر بناتے ہیں، 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ، تو ہمارا پسینہ نکل جاتا ہے، ایک مدت میں جا کر تو ہمارا گھر بنتا ہے، اور ساری زندگی کمانے کے بعد بنتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن شداد نے گھر نہیں بنوایا، کیا بنوائی؟ جنت بنوا دی دنیا میں۔ سوچو تو اور کیسی جنت؟ ایسے ہی نہیں، جس کی تعریف کی گئی ایسی جنت۔ وہ انسان کیسا ہوگا؟ وہ انسان تو بڑا ہوشیار ہوگا جس نے جنت بنوائی، وہ تو کامیاب ہو چکا ہوگا، اس نے جنت بنوا دی۔ بتاؤ، نہ، مال کے مل جانے سے کامیابی نہیں ہے، مال و دولت کے حاصل ہو جانے سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کر لینے میں ہے، کامیابی اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم پر بتانے میں ہے زندگی۔ اللہ کی قسم، کامیاب وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ میرے بھائیو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو مال کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں، اعمال کی طرف بھاگ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو میرے رب کی قسم، اس کی آج بھی مدد وہی ہے، آج بھی اس کی ایسی طاقت ہے جیسی 1400 سال پہلے تھی، جیسی تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ وہی دن ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی اللہ ہے، اور ایسی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی مدد آج بھی ایسی جیسے پہلے کے لوگوں کے ساتھ آئیں، بس ہمیں مدد مانگنا نہیں آتا ہے، ہم اعمال ایسے نہیں بنا رہے، ورنہ اللہ کی قسم وہی مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی کہ تم دیکھو گے جیسے دریائے نیل نے حضرت موسیٰ کو راستہ دیا، پانی نے راستے کھول دیے اللہ کے حکم سے۔ ہاں، چھری حضرت اسماعیل کو نہ کاٹ سکی، آگ حضرت ابراہیم کو نہ جلا سکی۔ تم دیکھو تو اسے کیسے اللہ کی مدد ہیں۔ آج ہم ذرا پہچانے تو صحیح، جانے تو صحیح۔ جب ہم غور کریں گے، جب ہم جانیں گے اس بات کے بارے میں کہ اللہ کی کیسی طاقت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، تو میرے رب کی قسم ہمیں یہ علم حاصل ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں زندگی کیسی بسر کرنی اور کامیابی کس چیز میں ہے۔ ورنہ فرعون کیسے زندگی گزار کر گیا ہے تمہارے سامنے ہے، وہ ہلاک ہے۔ شداد ناکام ہے، قارون ناکام ہے، نمرود ناکام ہے، امیہ بن خلف ناکام ہے، ابو جہل ناکام ہے،
بڑے بڑے نافرمان ناکام ہیں دنیا کے حاصل کرنے سے، کامیابیاں نہیں ہیں، مال و دولت کے ملنے سے کامیابیاں نہیں ہیں، کامیابی اللہ کو راضی کر لینے میں ہے، اللہ کو راضی کر لینے میں ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو میرے دوستو، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو تو اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو